السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وطریقا من طرق الاعتراف لوحدانیتہ وسببا للمزید نعمہ وآلائہ، ثم الصلاة والسلام على خاتم رسله وأمين وحيه ومبلغ رسالاته العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بأبي القاسم مصطفى محمد وآلہ آل اللہ الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللہ صل علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اعداء اللہ اجمعین، اما بعد۔ قال مولانا امام الصادق علیہ السلام: سافروا تصحوا وسافروا تغنموا، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ مومنین چوپگولا بارگاہ الہی نو شکر بیارگوس گا نعمت چی سجدسوں سے اگر شکر چی شسنا دے خالق پو غدان لکھو مبجد نہ کھولا غدان بجد پی مین، لہذا دعا بیت پروردگارا چوپگولا یا اللہ شکر دبیل زلا یری بارگاہیں نوحدیان سے ایشن پوس التماس دعا سے ذریعت مریضوں نہ مشکلات یت ذریعت قبلس یت ذریعت پریشانی اجتماعی انفرادی دونا ملت و مذہب و مکتب لس قبلس مشکل یت دشمن کنی طرف نہ وطنی مسائل یت خدا بندہ بحق محمد و آل محمد درینی جمعی جغ عظمت پند سے نزگت التماس دعا زرکن شخص یتکن حاضرین اسنین گات انگے کھرے یت نروا گچگی اللہ پروردگارا چوک پچے دعا پوین وی گناہگارین وی گناہ کن لاف درگزر گچگی اللہ وی عطاونی اسم اللہ بخشش گچگی اللہ اولاد کن اولاد صالح گچگی اللہ رزق حلال لقمہ حلال نصیب گچگی اللہ پروردگارا بحق محمد و آل محمد خدمات بنیت پی علماء کن گا آفات شدین سوں سے جو یا اللہ وطن عزیز پاکستان لے استحکام شجدے گو چو یا اللہ مئی علاقینو یت پی مسائل کن یری شجدے نظری کا دی مشکل چکتو آسان گو چو یا اللہ پروردگارا حج و زیارتی تمنا ادخل نصیب گو چو یا اللہ مریضہ گا لکسیں گا مل سے لیت نارن التماس دعا زرکن کن ہاڑی مریض یوگی ابریشن یت زرفی مریض کن دونا گاما پتے خصوصی التماس دعا قبلہ فیق پہ غدن گامی سرپرستی صحت کاملی فرید عابد خدا بندہ صحت کاملہ واجلہ شجدے گو چگیا اللہ مولا امام زمانی ظہوری تعجیل گو چگیا اللہ دے علاوہ سے دل میں جو بھی ارمان و نیت رکھتے ہیں سب کے حاجت روائی کے لیے آل محمد پر درود کے صدقے میں انشاءاللہ ساری حاجتیں پوری ہو جائے گی۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ عزیزان محترم علماء کرام، شخصیت بہرحال میں کیونکہ وقت کے دامن میں جمعے کے اوقات میں بہت ہی مختصر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل روز بروز دن جو ہے زوال کا وقت جو ہے پہلے آ رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے مختصر کر رہا ہوں۔ اور آپ سب کے علم میں ہیں پہلے خطبے میں جب بھی اللہ نے توفیق دی، انتظامیہ نے حکم کیا، تو اس موقع پر آداب اسلامی کے موضوع پہ مختلف ٹاپک سے اگر آداب اسلامی کو دیکھیں ظاہر سی بات ہے اسلام کے تعلیمات کے تین حصے ہوتے ہیں، ایک کا تعلق عقائد سے ہیں، ایک کا تعلق عبادات سے ہیں، ایک انسان کے آداب و اطوار سے ہیں، شب و روز کی مصروفیات سے ہیں۔
تو ان میں بہت بڑا موضوع ہے، تو اس میں ایک آداب سفر کے گفتگو موضوع پر آپ کو زحمت دے رہا تھا، تو یہاں آج میں پھر اسی کی طرف ہمارے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ سفر کرو، اگرچہ سفر میں کیوں کریں؟ ایک اور حدیث کا بھی میں حوالہ دوں گا، سفر کیوں کریں؟ سفر انسان کو درپیش ضرور ہوتا ہے، تو سفر کے فوائد میں سے کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں سافروا تصحوا، سفر اس لیے کہ تاکہ صحت مند بن جاؤ، مختلف آب و ہوا کی تبدیلی سے یا مختلف جگہوں کے سیر سے یا وہاں کے جو غذا سے انسان کے طبیعی زندگی پر جو انسان کی ایک فزیکل باڈی ہوتی ہے، اس کا تعلق فزیکل سے ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے ہے، آب و ہوا سے ہے، خورد و نوش سے ہے، تو اس کے اچھے اثرات ایک ہی جگہ پر ہمیشہ رہنے سے شاید اس میں تھوڑی سی طبیعی طور پر جو زیادہ استعمال یا کم استعمال کی وجہ سے انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، تو صحت مند بن جاؤ۔ دوسرا یہ ہے فائدہ اٹھاؤ، سفر اس لیے کرو کہ تاکہ تمہارا کوئی فائدہ ہو۔ اور ایک حدیث میں مولا حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، مولا فرماتے ہیں، صلوات پڑھے بار محمد علیہ، مولا فرماتے ہیں تغرب عن الاوطان فی طلب العلا، اپنے وطن سے تھوڑا سا نکل جاؤ تاکہ تم کسی بلندی سربلندی کی تلاش میں۔ وَسَافِرُوا فَفِي الْأَسْفَارِ خَمْسُ، فرماتے ہیں فوائد، سفر کرو، سفر کے 5 فائدے ہوتے ہیں، وہ ذہن میں رہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی سفر کرتا ہے تو یا تو وہ مکروہ ہے یا وہ حرام میں جاتا ہے یا فضول وقت کے ضیاع میں جاتا ہے، تو لہٰذا پہلا فرماتے ہیں سفر کرو تاکہ تفرج ہم، تمہارے کوئی دکھ درد تم سے دور ہو جائے۔ سفر کا جو دکھ درد ہوتا ہے، ایک غم ہوتا ہے، ایک تھکاوٹ سے ہوتے ہیں، ایک سستی سے ہوتے ہیں، تاکہ وہ تم سے دور ہو جائے۔ نمبر 2 اس میں فرماتے ہیں واکتساب المعیشہ، کسی معیشت کی تلاش کے لیے نکلو، بہتر معیشت کے لیے نکلو۔ ابھی کیونکہ یہ سفر کا آہستہ آہستہ موسم تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، تو ہر کوئی اپنی جگہ سفر کے لیے ماشاءاللہ سے تیاری میں مصروف ہے، تو بہت سارے مجھے کہتے ہیں آپ پنڈی جانے کے خلاف ہیں، میں کوئی خلاف نہیں، آپ سب بسم اللہ تشریف لے جائیں، ہے نا جی، لیکن یہ ذہن میں رہے کیوں جائیں، کس لیے جائیں، اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی ریزن ہونا چاہیے۔ ہاں یہاں پر آب و ہوا تھوڑی سی موسم جو ہے بہت ٹھنڈ ہوتا ہے، تو جس کے 2 چیزیں ہیں، 2 چیزوں کی وجہ یہاں سے جانا چاہیے۔ کیا ہے وہ؟ جن کے وسائل ہو، جن کے مسائل ہو۔ جن کے پاس وسائل ہے سے بہتر کی تلاش میں الحمدللہ ہونے چاہیے، وہاں آپ کے لیے گھر ہے، وہ آپ کے پاس سہولیت ہے، تو آرام کے بہترین آپ کے لیے طریقہ ہے، ذرائع ہے تو چلے جائیں۔ یا مسائل ہے، سردی کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، تو ان کو بھی جانا چاہیے جہاں پر تکلیف نہ ہو، ہے نا جی۔ تو مولا فرماتے ہیں تفرج ہم، من کسی قسم کے بوجھ ہو، مصیبت ہو، دکھ درد، اس سے رہائی اور سہولت کے لیے چلے جائیں، یا کسی معیشت کے لیے۔ الحمدللہ 2-3 مہینے یہاں پر بہترین ادھر سیزن ہوتا ہے، لیکن 2-3 مہینے بند ہوتے تو آپ دوسری جگہ پہ چلے جائیں، ماشاءاللہ سے وہاں جائیں، بہت کام کریں، ہنر سیکھیں، وہاں پر معیشت کو مضبوط کریں، بہتر ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یا باہر کی دنیا میں جاتے ہیں، بہت سارے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں، جانا چاہیے معیشت کو تلاش کرنے کی۔ مولا فرماتے ہیں تیسرے نمبر پہ علم کے حصول کے لیے سفر کرو، بہترین عبادت ہے۔ یا کسی آداب و اخلاق کی تلاش میں نکلیں۔ اور 5ویں نمبر پر مولا فرماتے ہیں سفر اس لیے کرو کہ وہاں کسی اچھے اور نیک بزرگ کی صحبت کے لیے جائیں۔ یہاں بیٹھیں تو کچھ نہیں، اس لیے میں یہاں سے چلے جاتا ہوں، مثلا آپ نماز کے لیے جمعہ کے لیے تشریف لاتے ہیں، یہ بھی ایک سفر ہے، چھوٹا سا سفر ہے۔ یا کہیں جماعت کے لیے جاتے ہیں، کسی کی درس سننے کے لیے جاتے ہیں، تاکہ کسی اچھے کی صحبت کے ساتھ وہاں پر، اسی لیے ساتھ اچھوں کے ساتھ رہنے کے لیے تھوڑا سا سفر کریں، تو یہ بھی بہتر ہے۔ ہم نشین تو از تو بہبایت تا ترا عقل و دین بھی افزایت، تمہارے ہم نشین تم سے بہتر ہو، کسی بہتر کی تلاش میں نکلے تاکہ تمہارے عقل و دانائی میں اضافے کا سبب بنے۔ تو یہ سفر کے فوائد تھے جی۔ اب آج سفر کے آداب میں نے پہلے ذکر کیا کہ انسان کو کبھی نہ کبھی سفر سے واسطہ پڑتا ہے، تو
سفر میں جاتے ہوئے صدقہ میں نے ذکر کیا تھا، مستحب ہے، مسنون ہے، بہترین، اس کے فائدے انسان کو فوراً مل جاتے ہیں۔ دعائیں پڑھیں، ان میں آیت الکرسی میں نے ذکر کیا، پھر سورہ قل هو اللہ پڑھنے کا۔ آج آپ کو اور ایک کچھ عمل میں بتا رہا ہوں سفر پہ جانے سے پہلے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جب میں چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا تو ہمارے والد بزرگوار بھی ایک نجفی عالم دین تھے، خدا غریق رحمت کریں۔ ادھر نام آیا تو آپ سب سے التماس ہے مغفرت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات۔ جب بھی کسی عزیز کو وداع کرتے تھے تو کان کے قریب جا کر کچھ پڑھتے تھے، لیکن میں نے پوچھا نہیں تھا کیا پڑھتے تھے۔ جب کسی بزرگ کے پاس جائیں، کوئی سفر پہ جائیں تو اس کے سینے سے لگا کر کان میں کچھ پڑھتے تھے، وہ بھی دایاں کان میں۔ تو مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا پڑھتے تھے، تلاش کر کر مجھے وہ آیت مل گئی، تو آج آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ جب کوئی سفر پہ جائیں کوئی عزیز، تو اس کے سفر پہ جاتے ہوئے یہ مجھے کتاب سے حوالہ ملا، اگر کوئی شخص سفر میں جاتے ہوئے کسی عزیز سے وداع کر رہا ہو تو اس کے دائیں کان میں اس آیت کو پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اس آیت کو پڑھیں تو خداوند عالم اس کو صحت و سلامتی کے ساتھ سفر بخیر ہو کر دوبارہ اللہ تعالیٰ اسے ملاقات کرائے گا۔ تو یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ آیت ہے۔ یہ آپ سب یاد کر لیں، کسی عالم سے پوچھیں، تفصیل میں جانے کے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور سفر پہ جاتے ہوئے سورہ الحم ایک بار پڑھیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، پھر جو ایک قرآنی آیت، شاید یہ آیت سب کو یاد نہ ہو تو خود پڑھ کے جائیں، آیہ فلاح، جو بہت سارے گھروں میں 3333 کی تعداد کے ساتھ کسی کے حفظ و سلامتی کے لیے، جو خصوصاً زیارتوں پہ جائیں، حج پہ جائیں، چند مومن کو بلا کر 3333 جو عمل ہوتا ہے وہ گھر میں کراتے ہیں، یا خصوصاً حاجی جو مینا میں جانا ہوتا ہے تو یہ فلاح کی دعا ہوتی، تو گھر سے نکلتے ہوئے خود بھی پڑھ لیا کر لو۔ لیکن کتنی پڑھنا ہے وہ تعداد مجھے کتاب میں عام طور پر نہیں ملی، لیکن بہتر یہ ہے دعا کی کتابوں میں ہے، کوئی بھی عمل ہو تو وہ چھوٹا سا عمل ذکر کر لیں تو جفت سے طاق بہتر ہے۔ 1 دفعہ پڑھ لو، 3 دفعہ پڑھ لو، 5 دفعہ پڑھ لو، 7 دفعہ پڑھ لو، 9 دفعہ پڑھ لو، 11 دفعہ پڑھ لو، یہ اس قسم کے ہیں۔ تو یہ 3 دفعہ پڑھ لیں، کیونکہ آگے اس میں جو عمل ذکر ہو اس میں 3333 سارے 3 3 3 ہے، تو اس میں 3 کا کوئی اثر ہوگا۔ یہ کون سی دعا ہے؟ قرآنی دعا ہے۔ جب حضرت یعقوب سے بیٹے جب پہلے سفر میں جا کے دوسرے سفر میں جا رہے تھے تو اس وقت حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم اللہ پر بھروسہ کر کے جاؤ، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین۔ یہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، فاللہ خیر حافظ، کیونکہ پہلے بنیامین نہیں بلکہ یوسف کو بیچتے ہوئے یہاں پر انبیاء کے کردار میں ملتا ہے۔ حضرت یعقوب نے یہ فرمایا تھا یوسف کا خیال رکھو، بیٹوں سے کہا تھا یوسف کا خیال رکھو، تو اللہ شاید اس میں تھوڑا سا ناراض ہو، مجھے نہیں کہا، تمہارے اپنے بیٹوں سے کہا۔ اب دوسری مرتبہ حضرت یعقوب فرما رہے ہیں تم پر تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں اپنے خالق پہ بھروسہ کر کے تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ تو آئے فلاح پڑھ لیں۔ ایک آخری عمل مولا امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تیسرا عمل جو آخری عمل ہے سفر پہ جاتے ہوئے، آداب سفر میں، یا آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بھی جا رہے ہیں تو میں زیادہ تر اردو میں ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ کسی میڈیا پرسن نے مجھے کہا تھا اس کو تھوڑے سی کسی ٹی وی چینل کو دینا ہے تو آپ اردو میں بتائیں تو بہتر ہوگا، تو آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں اردو میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی تم سفر پہ جاؤ 4 کنکر لے کر آ جاؤ۔ کتنے کنکر جی؟ 4۔ ہر کنکر کو ایک چھوٹا چھوٹا ذکر ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اس کو پڑھ کر ایک کو دائیں طرف پھینک کے چلا جاؤ، ایک بائیں طرف، ایک آگے ایک پیچھے چلے جاؤ۔ مولا فرماتے ہیں اس عمل کو کر کے جاؤ، میں اللہ سے دعا کروں گا تمہارا سفر بخیر ہوگا۔
تو کیا ہے وہ 4 کنکر، شاہماب جی جو 4 کنکر لے کر آ جاؤ، پہلے کنکر کو لے کر سفر پہ جاتے ہوئے آپ ایک کنکر کو سامنے منہ کے پاس رکھو، پھر اس پر ایک دفعہ پڑھو یا الہ البشر کہہ کر دائیں طرف پھینک دو، پھر دوسرے کنکر کو اٹھاؤ، اس کو اٹھا کر آپ یا عظیم الخطر کہہ کر بائیں طرف پھینک دو، پھر ایک کنکر کو آپ نے اٹھانا ہے، پھر اس پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر آگے پھینک دو، اور چوتھے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیچھے کی طرف پھینک دو۔ اب تم نے چاروں طرف سے اپنے آپ کو سیکیور کر دیا ہے، آفات و بلا، شیطان اور کسی قسم کے مشکلات سے تو نے اپنے آپ کو خدا کے حوالہ کر دیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں دعا کروں گا انشاءاللہ اور ضمانت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہارے سفر کو بخیر کر کے کسی قسم کے تمہیں مشکلات پیش نہیں آئے۔ محمد وعلى محمد صلوات۔ پروردگارہ بحق محمد وعلى محمد، جو ہم سناتے ہیں سنتے ہیں آداب اسلامی پر عمل کرنے، ان اذکار کو اپنے موقع پر بجا لانے کی ہم سب کو توفیق دے یا اللہ۔ پروردگارہ جو مسافرت میں ہیں، جس حالت میں، جس چیز کے لیے، روزگار و تعلیم کے لیے جہاں کہیں بھی ہو، حاضرین میں سے کسی عزیز کی اگر کوئی مسافرت میں ہو تو حفظ امان میں رکھے یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سلام الله عليها والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن المهدي الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، بر محمد وآل محمد صلوات۔ ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، صدق الله العلي العظيم۔ سامعین محترم، ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کا اور قبلہ شیخ صاحب کا کہ یہاں پر آپ سے مخاطب ہونے کے لیے جو وقتاً فوقتاً موقع ملتا ہے، اگرچہ اس منصب اور اس عبادت اور اس جمعے کے خطبات کے حوالے سے میں خود معترف ہوں، اس کا میں لائق نہیں ہوں، لیکن حکم ہونے پر حاضر ہو رہا ہوں۔ تو چند ایک موضوعات ہیں عالمی سطح پر، چند ایک موضوعات ہیں علاقائی سطح پر، مختصراً ذکر کروں گا کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے خداوند عالم قرآن مجید میں جو منافقین ہوتے ہیں، منافقین کی 2 قسمیں ہیں، ایک عقیدتی منافق ہے، ایک عملی منافق ہے۔ عقیدے کے منافق یہ ہوتا ہے کہ عقیدے میں دل میں کفر کے ساتھ ہے، زبان پر خدا کا نام لیتے ہیں، تو ان کو منافقت فی العقیدہ کہا جاتا ہے۔ ایک منافقت فی العمل ہوتا ہے مسلمان ہے، مومن ہے، یہ جو اللہ کی توحید کو، رسول کی رسالت کو، ائمہ طاہرین کو، قرآن مجید کو، یوم آخرت پر عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن عمل میں دو رنگی ہے، تو لہٰذا ان دونوں میں فرق ہے۔ جتنی بھی سزائیں، جتنے بھی اللہ کی طرف سے وعید سنائی گئی ہیں، وہ سارے اکثر و بیشتر جو ہے منافقت فی العقیدہ کے لیے ہے، یعنی لا الہ الا ولا الہ الا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار سے مراد یہ ہیں دل میں بت ہے، دل میں غیر خدا ہے، زبان پہ رام رام کرتے ہیں، تو وہ ہے۔ باقی جو منافقت فی العمل ہوتے ہیں، کبھی کبھار ادھر ادھر ہوتا ہے، وہ بھی ایک جیسے ہیں، اس لیے
ان سے بھی بچ کے رہنا چاہیے۔ یہاں یہ منافقین کے حوالے سے آیت ہے، سورہ البقرہ کی آیت ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فساد مت پھیلاؤ۔ منافقین کا سب سے اس کو کہتے ہیں جی آج کل کے اصطلاح میں عالمی استکبار، عالمی استثمار اور عالمی استکبار کہا جاتا ہے۔ لفظ تینوں اچھے ہیں لیکن یہ غلط ان کے استعمال کے۔ استکبار معنی طلب تکبر ہے، بڑائی کی طرف جانا، لیکن خود بڑا نہیں ہوتا، طلب تکبر کرتا ہے۔ استعمار کا مطلب ہے نعرہ تعمیر کا کرتا ہے لیکن کام خراب کرتا ہے۔ استثمار ثمر فائدہ دینے کا کرتا ہے لیکن اندر سے نقصان ہوتا ہے۔ تو یہاں ان سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے۔ تو آج کل کے دور میں سب سے بڑا جو منافق انسانیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، جہاں پر بھی جس ملک میں بھی لوگوں کی بلائی کا نعرہ لگاتا ہے، لوگوں کے فائدے کی بات کرتا ہے، لوگوں کے امن و امان کی باتیں کرتا ہے، لیکن اندر سے ہر ایک کو نقصان کر رہا ہوتا ہے، جڑوں کو برباد کر رہا ہوتا ہے، وہ ام الفساد جو شیطان بزرگ امریکہ ہے۔ پوری دنیا میں آپ یہ دیکھیں کیوں کرتے ہیں، جہاں جہاں مسلم دنیا میں غریب ممالک میں جو قدرتی وسائل ہوتے ہیں، انسانی وسائل ہوتے ہیں، ان کو ہڑپ کرنا، دوسرا اپنے اسلحے کی فیکٹریوں کے لیے غریب ممالک کو، اسلامی دنیا کو اپنی مارکیٹ بنانا ہے، مارکیٹنگ کرنے کے لیے۔ تو یہاں دنیا میں سب سے بڑا مفسد جو اس کے ساتھ اتحادی ہے وہ سارے ہیں۔ ابھی آپ نے حالیہ اس میں دیکھا غزہ کے بیچاروں کو، مسلمانوں کو تہس نہس اسرائیل اگر امریکہ ساتھ نہ ہوتا تو یہ تو ہفتوں کی بات تھی، اس نے دنیا سے مٹ جانا تھا، لیکن یہ شیطان بزرگ نے اس کا ساتھ دیا، اس کی مدد کی، جس کی وجہ سے غزہ اور اطراف کے جو مسلمان ہیں، یا شام کی جو حالت ہے، عراق کی جو حالت ہے، افغانستان کی حالت ہے، یمن کی جو حالت ہے، مصر میں ہے، مختلف جگہوں پر اگر ہے، تو یہ ام الفساد جو سب سے بڑا شیطان امریکہ اور اسرائیل کو استعمال کیا ہے، لیکن سب کچھ یہ امریکہ نے کیا ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، اس کے لیے، اس شیطان کے لیے ہم اپنی اظہار نفرت بھی کریں۔ مرد آباد، مرد آباد اسرائیل کو بھی، اور ایک انشاءاللہ یہ ختم ہونے کے قریب ہے، مرد آباد، مرد آباد۔ اب یہ حماس، آپ یہ دیکھیں، حماس نے دنیا کو دکھا دیا اسرائیل ہمیشہ کامیابی اور ناکامی کس میں ہوتے ہیں؟ نظریے میں ہوتے ہیں، مقاصد میں ہوتے ہیں۔ مرنا جینا معیار فتح و شکست نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں حماس کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی ریاست نہیں ہے، ایک تنظیم ہے۔ اس تنظیم نے امریکہ اور اسرائیل دونوں کے ناک میں دم کر کے رکھ دیا اور دنیا کو دکھا دیا جس کے ساتھ خدا ہوگا، ظاہری طاقتوں سے نہ ڈرنا۔ اور کل فتح کے بعد انہوں نے سب سے پہلا اگر شکریہ ادا کیا ہے تو مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ حماس نے اپنی کامیابی مذاکرات کو منوانے کے بعد امن معاہدے کو باشرائط قبول کیا، اور سب سے پہلا کام یہ کیا، کہا کہ رہبر معظم آپ کا شکریہ، ایران کا شکریہ۔ تو جہاں پر بھی اسلام کے لیے ہو وہاں پر ہمیشہ آل محمد کے ماننے والے ہمیشہ پیش رہے ہیں۔ دنیا کے دہشت گردوں کے اگر مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کے اگر ہیں تو کربلا والے ہیں۔ ایک ہم ان کے جو امن کے معاہدے کے لیے انہوں نے جو مان لیا ہے، جب وہ مان گئے ہیں تو ہمیں بھی ماننا چاہیے۔ ایران نے بھی اس کو قبول کر لیا ہے، جب وہ آپس میں مان گئے ہیں تو ہمیں بھی ان کو ماننا چاہیے، لیکن ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، دعائیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نمبر 2، پاکستان کے موجودہ صورتحال میں جو افغانستان کے ساتھ جو بارڈر حوالے سے پرسوں ہی آپ دیکھیں ہمارے 14 کے قریب، تقریباً 12 کے قریب ہمارے بڑے آفیسر سے لے کر سپاہی تک شہید ہو گئے ہیں۔ کرم میں، ڈیرہ غازی خان میں ہمارے ایک کوئٹہ سے تعلق رکھنے والا
فوجی آفیسر جس نے وطن عزیز سے قربان اپنی جان کو نچھاور کر دیا دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے، لیکن ان تمام دہشت گردوں کو کہاں سے؟ افغانستان سے، طالبان کی طرف سے آ رہے تھے۔ تو کل سے یہاں ہمارے فضائیہ نے ان کے جہاں پر بھی دہشت گرد ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ ہم پاکستان کے طاقتور افواج کو یہ کہتے ہیں آپ سازشوں میں نہ آ جائیں، آپ دوسرے کاموں میں نہ رہیں، دنیا نے آپ کی طاقت کو مان لیا ہے۔ جو پاکستان کے خلاف میلی آنکھ سے دیکھیں ان کے ساتھ معمولی سی باتوں سے نہیں بلکہ طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پورے عوام آپ کے ساتھ ہے۔ تو کل جو دہشت گردوں کے اڈے تھے سب کو ٹارگٹ کیا ہے۔ تو آج کل کی دنیا میں کسی خصوصاً امریکہ و اسرائیل اور یورپی طاقتوں کے ساتھ آپ مشاورت مت کر لو۔ رہبر کا وہ قول یاد آتا ہے، امریکہ کی دشمنی اتنی مشکل نہیں ہے جتنی اس کے ساتھ دوستی ہے، اس کو دوست مت سمجھے، ہے نا جی۔ تو لہٰذا جو بھی پاکستان کے خلاف میلی آنکھ سے دیکھیں ان کا جواب آپ نے طاقت سے دینا ہے، مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے انشاءاللہ پورے عوام آپ کے اس پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاک فوج کے ساتھ ہے۔ تیسرے نمبر پر جو گلگت کا واقعہ ہے، ہمارے بزرگوں نے سب سے پہلے قبلہ صاحب نے اس کے پرزور مذمت کی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں وہاں پر ایک صورتحال اس وقت پہلے حالات کی نسبت الحمدللہ اس وقت ایک اچھی سی فضا بن گئی۔ سمجھ گئے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، یہ خود قاضی صاحب کے جملے تھے، ہم ایک دوسرے کے شیعوں پر کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا اب دشمن ہم ایک دوسرے کے نہیں ہیں، کلمہ گو ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو سکتے، بلکہ دشمن کوئی اور ہے، کرتے کچھ اور ہے، لڑاتے ہمیں ہیں۔ اب اس دفعہ یہ پتہ چل گئے ہیں، تو لہٰذا ہم مشترکہ طور پر یہاں سے اس اجتماع کے ذریعے سے یہ اعلان کرتے ہیں ایسے واقعات کہ ہم مذمت کرتے آ رہے ہیں، جو بھی دہشت گردی کرتا ہے ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن شفاف تحقیق ہو کر جو بھی ان واقعات میں ملوث ہے قرار واقعی ان کو سزا دینا چاہیے۔ لیکن آپ الزام میں خامخواہ شبہ میں کسی بے گناہ کو جہاں کے بھی ہو ان کو پکڑنے کی ہم اجازت نہیں دیتے، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے کل کے واقعے میں آپ دیکھیں انصار حسین کا جو واقعہ ہے، بخدا یہ آپ کے سیکیورٹی اداروں پر، قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اور آپ کے دفتر کے سامنے ہونا، اور ایک قاضی صاحب اور ایک جج کے اوپر حملہ ہونا۔ دوسرا جج کے اوپر حملہ کس نے کیا؟ آپ اس کو اس قسم کے رنگ مت دے دو۔ کل ہمارے پولیس کے بڑے آفیسر اس کے بارے میں بریفنگ دے رہے تھے، ہمیں آپ کے بریفنگ پہ شک ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی دہشت گرد اپنے کوئی پروف دے کے جاتا ہے، پروف دے کے جاتے ہیں، لاشوں کو دے کے جاتا ہے، کیا وہ سب کچھ کرنے کے بعد کسی کی لاش کو چھپانا ان کو نہیں آتا؟ یہ جو اس کو شہید بھی آپ نے کیا ہے، خفیہ اداروں نے، ہاتھوں نے، جس نے بھی کیا، جس کے اشارے سے کیا، قاضی صاحب پہ حملہ ہو، جج پہ حملہ ہو، انصار حسین کے شہادت کے ایک ہی کڑی ہے، وہ کرنے والے جو پیچھے بیٹھ کر کرتے ہیں، ہم ان کی مذمت کے ساتھ ان کے صحیح تحقیق کے ساتھ پکڑنے کا ہم یہاں سے مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں کون سا دہشت گرد پکڑا ہے؟ پکڑنا شروع کر دو، پکڑنا شروع کر دو، شہید قائد سے لے کر علامہ ضیاء الدین سے لے کر لولو سر کے شہداء سے لے کر سانحہ چلاس کے شہداء کے قاتلوں کو، جس کے ویڈیو آج بھی سوشل میڈیا پر ہے، پکڑنا شروع کر دو۔ ہم ساتھ ہیں، لیکن کسی بے گناہ کو پکڑ کر خانہ پوری کرنے کی ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے، نہ ہم برداشت کریں گے۔ ایسے واقعات کی مذمت کریں گے۔ ہمیں سب سے جو کل حملہ ہوا ہے وہ حملہ پورے جی بی کے عوام پر حملہ ہے، لیکن یہ پورے جی بی کے عوام کا مشترکہ دشمن ہے۔ ان کو پکڑنا میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی واقعہ ہونے سے پہلے آپ کو بتانا چاہیے۔ قاضی صاحب کے اپنے بیان ہیں، کچھ ہونے والا ہے تو آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ ادھر آ کے دو پریس بریفنگ کر کے آپ مسئلے کو اسی طرح ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، کسی کے منہ پہ، کسی کے کاندھے پہ لگانا چاہتے ہیں۔ ہم اس قسم کے الزامات
جو ہمارے عقیدے میں نہیں ہے ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہاں، مجرم کو سزا ملنی چاہیے، قاتل کو سزا ملنی چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز میں مختصر بس صرف 2 جملے، یہ علماء کرام سے ایک اپیل ہے، جو جہاں پر بھی آتے ہیں، جو بھی آتے ہیں، آپ بغیر تحقیق نکاح پڑھنا شروع کر دیتے، کچھ ہمارے نئے نومارد علماء کرام ہیں، یا جو بھی جائیں فوراً طلاق کر دیتے، ایسا مت کریں براہ کرم، معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو تھوڑی سی تحقیق کر لو، فوراً طلاق بھی نہ کرو، فوراً آپ نکاح بھی نہ پڑھا کر لو، جو ان کے کسی گھر میں جا کے آپ پڑھنے کے انتظام کر لو تو بہتر ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر پرائیویٹ سکولوں کے حوالے سے ٹیچر کے جو مسئلہ ہوتا ہے، ٹیچر کی تنخواہ ہونی چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے لیکن ہم مزید فیس بڑھانے کے حق میں نہیں ہیں، ٹیچر کے بہتر ہو، لیکن اداروں کو مشورے سے کر لیں جیسے پہلے ذکر کیا ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن سے کام نہیں چلتا۔ آپ کو ایڈ دے دو، ان کو کچھ اپنی طرف سے بھی دے دو، پھر آپ اس کا احتساب لے لو، جہاں پر ان کے ساتھ مشورہ کر کے والدین پر بوجھ بھی نہ ہو، تعلیم بھی سفر نہ ہو، اور ٹیچر کے عزت بھی بحال ہو۔ تو یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور کل مختلف جگہوں پر چند ایک واردات ہو گئی ہیں جو تقریباً چوری چکاری کے، ان کو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، ان کو پکڑنا چاہیے۔ شہر کے امن و امان کے حوالے سے آپ کا انتظام پورا ہونا چاہیے۔ سردیاں آ رہی ہیں، جو جلانے کے لکڑی سے لے کر ضروریات زندگی کے حوالے سے آپ کو پہلے سوچنا چاہیے۔ موسم کے خرابی کے حوالے سے جو مسائل پیش آنے والے ہیں، کئی مہینے پہلے اس پر آپ پلان کر لیں، یہ بہتر ہوگا۔ اور ایک چیز میرا کسی مومن کا یہ ذکر تھا کہ آپ جو ابھی جو ہے موسم ہمارے یہاں پر بھیڑ بکریوں کو چھوڑنے کا ہے، گرمیوں میں بھی جہاں سیزن ہوتا ہے اس موقع پر بھی بھیڑ بکریوں کو چھوڑ کر کسی کے کھیت میں، کسی کے باغ میں جانے کے لیے دن بھر رات بھر چھوڑ کے رکھنے جائز نہیں ہے۔ لیکن جب ستون تھون منا بال وفت تعمیم، جب اقل زمین کی حفاظت کرنا، باغ کی حفاظت کرنا، جہاں کاشتکاری شروع ہو جاتی ہے اس وقت بھیڑ بکریوں کو بند کر کے رکھنا، جو ہمارے عرف ہے اس کی دین اور شریعت تائید کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو دودھ بہت میٹھا لگتا ہے، آپ کو گوشت بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کسی کے کھیت میں چھوڑے، کسی کے باغ میں چھوڑے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس کا خیال رکھو۔ پہلے آقا صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، اس بیچارے جانور کو مت مارو، اس آدمی کو پکڑ لو جو چھوڑ کے جاتے ہیں، ہے نا جی۔ تو یہ چند ایک تذکرات ہیں۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں ان مسائل کو سمجھنے، درک کرنے، زمانے کے حالات پر نظر رکھنے کی ہم سب کو توفیق دے یا اللہ۔ اور سب سے اہم یہ ہے، جب سارے مسائل کا حل ہم اس وقت پیش کر سکتے ہیں، مسائل سے مقابلہ اس وقت ہم کر سکتے ہیں جب ہمارے آپس میں وحدت ہو، ہمارے اندر مرکزیت ہو، ہمارے اندر کوئی لیڈرشپ ہو، ہمارے اندر کوئی پلان ہو۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد جو ہمارے مذہبی جو لیڈرشپ ہے اور ہمارے مرکز کے جو ذمہ داران ہیں، قبلہ شیخ صاحب کے ساتھ پروردگارہ جو بھی مرکز کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں، ان تمام کو تیرے حفظ امان میں رکھ یا اللہ۔ پروردگارہ ملت کے مسائل کو حل کر رہے ہیں اور بہتر بنانے کی ہم سب کو توفیق دے یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔